بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مفتی سعید صاحب جن کے متعلق ہم کیا گزشتہ کلپس میں بیان کر چکے ہیں، ان کے ہم نے جوابات دیے تھے، نہایت ہی کمزور ان کے استدلالات تھے جن کا ہم جواب دے چکے ہیں۔ 3-4 کلپس ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں۔ انہوں نے پھر تشیع کے بارے میں بات کی اور وہ 17 منٹ کی پوری گفتگو ہے۔ آپ 17 منٹ کی بھی پوری گفتگو ان کے چینل پہ جا کے سنیں تو ایک تھوڑا سا بھی مطالعہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ ان کی گفتگو سن کر ہنسے گا کہ اتنے بڑے مفتی صاحب کی یہ حالت ہے۔ ملاحظہ کرتے ہیں جی تشیع کے متعلق، وہ تشیع کی بنیاد بتا رہے ہیں کہ تشیع کیسے وجود میں آئی۔ بہت دلچسپ ہے گفتگو، انشاءاللہ آج مفتی صاحب کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں تاکہ مفتی صاحب تھوڑا سا ڈائریکشن اپنی تبدیل کریں اور کوئی مضبوط مطالعہ کے ساتھ اور مضبوط استدلالات کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ تشریف لے کے آئیں۔ ایک اور سوال کس صاحب نے پوچھا ہے، بڑا مشکل ہے بھئی اس کی تفصیل میں جانا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیعت کی اصل کیا ہے؟ زردشتیوں کا جو مذہب تھا نا، مجوسی تھے نا زردشتی، ان کے بھی فرقے تھے۔ زردشتیوں کے مذہب نے اسلام کا چولا پہنا تو شیعت ہو گئی، اتنی سی بات ہے بس۔ ایرانی جو تھے نا، قدیم جس مذہب پہ چلے آتے تھے، انہوں نے اسلام کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو شیعت پیدا ہوئی۔ انہوں نے زردشتیوں نے جو تصور دنیا کو دیا نا، یہ بڑا گہرا تاثر پڑا ہے۔ ایرانی چونکہ شاعر تھے، شاعری پہ بھروسہ کرتے تھے، عرب خود شاعر تھے۔ ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ موجود ہے جو شاعری کرتا ہے، شعر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں۔ زردشتیوں نے اپنی اصطلاحات بھی اسلام میں داخل کی اور وہ کامیاب رہے۔ زردشتیوں نے جب شیعت کا رنگ اختیار کیا تو انہوں نے اپنے لٹریچر میں اندرون خانہ اس کفر کو پھیلایا۔ جی ناظرین، مفتی سعید صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ایک ہی جملے میں انہوں نے خلاصہ کیا تشیع کا کہ تشیع یعنی کیا؟ زرتشتیوں نے اسلام کا جامہ پہنا، اسلام کا لباس پہنا تو شیعہ وجود میں آئے۔ اب بتائیں اس بات کا کیا انسان جواب دے؟ ایک کسی بھی شخص سے پوچھیں یار یہ شیعہ جو ہیں یہ زرتشتیوں سے نکلے ہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی۔ مثلا ہم کہیں کہ زرتشتی شیعہ تھے تو اس کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم ایک مقدمے کے طور پر ملاحظہ فرمائیں، ایک چیز آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون، اس میں جب ہم جاتے ہیں، اس کی 3ری جلد دارالفکر کی یہ چاپ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں ابن خلدون کی، ملاحظہ فرمائیں مبدا دولت الشیعہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بات تو آپ جان لیں کہ مبدا هذه الدولہ ان اہل البیت، یہ جو اہل بیت تھی، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں علیہ نہیں ڈالتے، اہل البیت سے علماء اہل سنت کو اس قدر خار ہے کہ آل کو نکال دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آل نہیں ہے۔ کانوا یرون انہم احق بالامر وان الخلافہ لرجالہم دون من سواہم من قریش۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے، جو اہل البیت تھے وہ اس خلافت کے بارے میں کیا وہ عقیدہ کیا رکھتے تھے کہ یہ خلافت ان کا حق ہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد خلافت ان کا حق ہے۔ تو یہاں سے تشیع کی ابتدا، یعنی ایک ان کی حکومت مبدأ دولت الشیعہ ان کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک تشیع اپنے ایک عقیدے کے ساتھ باہر نکھر کر آتی ہے، وہ کیا؟ وہ رسول اللہ کے بعد کس کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ ایک تشیع اپنے ایک تشخص کے ساتھ وہاں سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ تشیع کی ابتدا ہے۔ موصوف کیا بیان کر رہے ہیں؟ زرتشت۔ اچھا، بعض احباب جو ہیں، بس یہ آپ کے یہاں پہ تھوڑی سی مفتی سعید صاحب کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں؟ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، عبداللہ بن سبا وہ تشیع کا مجھے ایک یہودی سے تشیع پھیلی، یہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی تشیع زرتشتیوں سے پھیلی۔ پہلے تو ان کی آپس میں صلح نہیں ہے،
کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، اپنی طرف سے ایک افسانوی ایک چیز گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک لیکچر جھاڑ دیتے ہیں کہ جناب زرتشتی تھے پھر شاعر۔ اچھا دلیل کیا دے رہے ہیں، یہ وہ بڑی دلچسپ ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شعراء جو تھے انہوں نے اپنے شعروں میں، پورے 17 منٹ کا کلپ ہے، ہم آپ کی خدمت میں پورا چلا نہیں سکتے تھے، نہایت بور اور ایک بے تکی ان کی گفتگو تھی، اس میں معذرت کے ساتھ مفتی سعید صاحب بے تکی کہا جائے گا جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بیس نہیں، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی چیزیں رکھوں گا۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ شعراء جو ہیں وہ اپنے شعروں میں ایک ایسی چیزیں پیش کرتے تھے، ایک طرف کیا ہوتا تھا خدا پرست ہوتا تھا، دوسری طرف خدا کے مخالف ایک شخص کو رکھا اور تخیلات کی دنیا میں شعر کہنا شروع کیے، اور وہ شعر جو کہے وہ شعر آ جاتے ہیں برصغیر میں بھی آ جاتے ہیں، پاک و ہند میں بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے شعروں میں بھی ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو مل جائے، ایک رند ہے، ایک حرم شیخ حرم ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی ان کی گفتگو تھی۔ اچھا جی، اب مفتی سعید صاحب نے کہا کہ جیسے حافظ و سعدی ان کے اشعار میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو قبلہ یہ جو شعراء جن ایرانی شعراء کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سارے سنی ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے بھی آپ نے کیا کام کیا تھا، وہ جناب ایک کتاب تھی اور اس سے کہا کہ شیعوں کی کتاب میں، جبکہ وہ ایک سنی مصنف کی کتاب تھی، وہاں پر بھی آپ کو معلوم نہیں تھا، ایک سنی کتاب کو آپ نے تشیع پہ تھوپ دیا، اور یہاں پر بھی آپ نے آ کر ایک عجیب و غریب بات کی کہ تشیع جو ہے وہ اس طریقے سے وجود میں آئی اور یہ کیا، اور نام آپ ایسے شعراء کے کوٹ کر رہے ہیں کہ جو خود سنی تھے، ٹھیک، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ تشیع یہاں سے وجود میں آئی، تشیع زرتشت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تشیع کے جو عقائد ہیں، تشیع کے عقائد کی کتب بھی موجود ہیں، تشیع کی فقہ و احکام کی کتب بھی موجود ہیں، اور اس وقت زرتشت آئین زرتشت بھی موجود ہے، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو زرتشتیوں کی بے شمار کتب مل جائیں گی، میں اگر ابھی سب آپ کے سامنے پیش کرتا اور ان کی جو کتاب مقدس ہے وہ پیش کرتا، اور اس طریقے سے دیگر ان کی کتابیں جو ان کے عقائد اور ان کے احکام پہ لکھی گئیں وہ پیش کرتا، تو بہت ٹائم لگ جانا تھا۔ لیکن ایک واضح چیز ہے، آپ ان کتابوں کو بھی مد نظر رکھیں، حتیٰ کہ خود انہوں نے شیعوں کے اوپر، یعنی زرتشتیوں نے ایران میں کچھ ایسی کتابیں لکھی گئی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تشیع کے اوپر ایک خرافاتی مذہب کے عنوان سے تہمت لگائی کہ تشیع خرافاتی مذہب ہے، اسلام ایک خرافاتی دین ہے۔ یہ زرتشتی الزام لگاتے ہیں، جن کو ہمارے اسی جو ولی عصر چینل ہے اس کے اوپر جو محققین ہیں انہوں نے بارہا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ولی عصر کی سائٹ پہ بھی جا کر اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، کمپیریزن کریں، کمپیریزن کیا کرنا ہے، یہاں پر رکھیں زرتشتیوں کی کتاب، یہاں پہ تشیع کی کتاب، تشیع کی عقائد کی کتاب رکھیں، اعتقادات شیخ صدوق رکھ لیں، آپ فقہ کی ہماری جتنی کتابیں ہیں جواہر الکلام وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کتابیں رکھیں، اور ان کا کمپیریزن کریں کہ کون سی چیز ہے کہ جو مشترک ہے۔ مثلا ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ سنی بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، رکعتیں ہماری اور آپ کی سیم ہیں، تو اب کیا کہا جائے گا، یعنی خود آپ کے اور ہم تشیع اور تسنن کے درمیان بھی بہت سارے مشترکات ہیں، تو اب کیا کہا جائے گا کہ آپ بھی زرتشت تھے، آپ نے بھی جامع اسلام پہن لیا، کیونکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اشتراکات وجود رکھتے ہیں، تو بس آپ کو بھی نسبت دی جائے زرتشتیوں کے ساتھ، یہ ایک نہایت بے وقوفانہ بات ہو جائے گی۔ آپ آ کر یہ ثابت کریں، دیکھیں تشیع نے یہ اپنا عقیدہ یہ زرتشتیوں سے لیا ہے، یہ اپنا عقیدہ زرتشتیوں سے لیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں روایات اہل بیت ہیں، یعنی کتب اربع جتنی بھی ہماری کتب ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں۔ آپ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے مفتی صاحب، یہ بہت پرانی باتیں ہوتی تھیں کہ کتابوں میں کوئی کچھ بھی لکھ جاتا تھا، کسی نے آگے لکھ دیا، ایک کنویں میں پتھر پھینک دیا، سارے اسی کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ ایک جاہل انسان نے لکھ دیا کہ جناب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ سمعانی نے اپنی الانصاب میں لکھ دیا، اس کے بعد سارے ابن تیمیہ میمیہ شیمیہ سب نے اپنی کتابوں میں پیدر پہ لکھا، اور سارے سنیوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھائی بالکل یہی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے امام زمانہ کہاں ہیں جی، غار میں چھپے ہوئے، جبکہ ہماری کتابوں میں کہیں پر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، سنیوں کو ایک مطمئن کرنے کے لیے، تشیع کے اوپر ایک تہاجم کرنے کے لیے آپ نے ایسے جھوٹ بولے، آپ کے علماء نے ایسے جھوٹ بولے، آپ کے محدثین نے ایسے جھوٹ بولے، اور بے شمار جھوٹ بولے، اور یہ ایک وتیرہ رہا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں کہ آپ کی کتابوں میں تشیع کے اوپر کتنے جھوٹ بولے گئے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے مفتی سعید صاحب کی جو بات ہے، آپ دیکھیں علمی میزان پہ 0 اور 0 ہے کہ آپ تشیع کی کتابیں رکھیں اور زرتشتیوں کی کتابیں رکھیں۔ بھئی ہمارا جو جتنا ہمارے عقائد ہیں وہ بھی نہایت واضح ہیں، ہماری کتابیں موجود ہیں، ہمارے فقہی جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، ہمارے احکامات ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں، وہ تمام کے تمام ماخوذ ہیں کس سے؟ اہل بیت سے۔ آپ کے نزدیک خود آپ کے علماء نے بیان کیا کہ اجماع اہل البیت لیس بحجہ، کہ اہل بیت کا اجماع حجت نہیں ہے، یہ آپ کی اصول فقہ ان کتابوں میں تمام آپ کے علماء نے لکھا، فخر الدین رازی وغیرہ جیسے تمام علماء نے لکھا کہ کیا ہے جناب، اہل بیت کا اجماع حجت نہیں ہے، عندنا ہمارے نزدیک، وعند الشیعہ حجہ، اور شیعوں کے نزدیک حجت ہے۔
یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اہل بیت کا اتفاق ہو جائے، شیعہ تو اس کو مانتے ہیں لیکن ہم اہل سنت اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم شیعہ نہیں ہیں، اور ہم نے رسول کی سیرت کو تو اپنانا نہیں تھا. رسول نے کہا تھا میرے بعد اہل بیت کی طرف جانا ہے، میری اطرت کی طرف جانا ہے، ثقلین کی طرف جانا ہے. آپ نے اس کو نہیں لیا، آپ کے نزدیک ان کا اتفاق حجت نہیں، صحابہ کے دامن کو تھام لیا. اور اب اس کو بچانے کے لیے آپ نے تشیع کیوں آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی تشیع تو اہل بیت کے پیچھے چل رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے کہ تشیع جو ہے وہ ایک زرتشت، مجوسی، یہ آگ کو مقدس سمجھنے والے. یعنی تشیع کی کون سی کتاب ہے جس میں آپ ہمیں دکھا دیں کہ تشیع جو ہے وہ آگ پرست ہے، تشیع جو ہے وہ آگ کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ان کے آتش کدے جیسے مختلف ممالک میں، افغانستان میں، چین میں اور ایران کے اندر بھی مختلف ایسے ممالک میں، اگر آپ ان کی اوستا وہ کتاب مطالعہ کریں زرتشتیوں کی، تو اس میں بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاں کیا ہے، یہ آتش کدے ہوتے تھے اور پھر آگ کو ایک مقدس سمجھا جاتا تھا. آپ دکھائیں بھائی تشیع کی کون سی بارگاہ میں آپ نے یہ دیکھا ہے؟ تو مفتی سعید صاحب کی اس جواب میں ہم اب کیا حوالہ جات بھی کیا پیش کریں؟ ایک ہوائی بات کی ہے، ایک ہوائی بات کا کیا حوالہ جات پیش کریں؟ اگر وہ کہتے ہیں یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب، تو اس کا ہم اس انداز سے جواب دیتے. تو یہاں پر ہماری مفتی سعید صاحب سے اور تمام برادران اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ ایسی یاوہ سرائیوں سے اجتناب کیا کریں اور ایسی گولہ باری نہ کیا کریں کہ جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو. انشاءاللہ مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ کوشش کریں کہ تشیع کے اوپر اس انداز سے گفتگو کرنے سے اجتناب کریں. آپ اپنے لوگوں یا جو آپ ایک اجتماعی بات کرتے ہیں اور ایک وحدت کی بات کرتے ہیں وہ بات کریں، بلکہ اس طرح سے تشیع کو متہم کرنا اور تہاجم کرنا یہ کوئی بھی دانشمندانہ عمل نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.